اچھا، یہ کوئی ہستی ہیں جنہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرف ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، اور یہ شیخین کا نام بھی لینا چاہتے ہیں لیکن ساتان بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ اہل سنت کے ساتھ منسلک بھی رہنا چاہتے ہیں لیکن اہل رفض کے عقائد کو بھی سینے سے لگانا چاہتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے یہ اعتراض فرمایا، وقتاً فوقتاً یہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کا یہ مشہور جو ہے یہ مہم ہے کہ باطنی خلافت وہ حضرت مولا علی کے پاس ہے، روحانی خلافت حضرت مولا علی کے پاس ہے، اور ظاہری وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس ہے۔ تو ابھی انہوں نے یہ نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ مصلی سے، یعنی نبی علیہ السلام نے جب فرمایا مروا ابوبکر فلیصلی بالناس، کہ ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، مصلی دیا نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مصلی سے خلافت ثابت کرنے والے ہمیں جواب دیں کہ جناب ابوبکر سقیفہ میں کیا کرنے گئے تھے اگر مصلی سے امامت مل چکی۔ تو ہم تفضیلیہ ہی کے مسلمات کی روشنی میں ان کو جواب دیتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے ہیں نا کہ ایک خلافت باطنی ایک ظاہری ہے، تو مصلی امامت جو تھی، مصلی نماز جو تھا، وہ باطنی خلافت کا مظہر تھا۔ جب مصلی پہ کھڑا کیا تو وہ باطنی خلافت دی تھی، کیونکہ مقام صدیقیت پہ صدیق اکبر تو پہلے ہی فائز تھے نا، اور نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صدیقیت کا آپ کو پتہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، تو وہ تو تھی باطنی خلافت۔ تو سقیفہ بنو ساعدہ میں جس کی بیعت ہوئی وہ ظاہری خلافت کی ہوئی، ہاں وگرنہ اہل سنت کے ہاں اس کی کوئی تقسیم نہیں تھی اس وقت میں۔